جب یہ جماعت آپ کے پاس آئی فرمایا ما انتم، تم کیا ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے مومن ہونے کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اور 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ، اس کے رسول ہیں، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ہم نماز قائم کرتے ہیں، واقعی نماز کا قائم کرنا ہی دین کو قائم کرے گا، ورنہ جو نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ اسلام سے کیا فائدہ لے لے گا کہ نماز چھوڑنے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے صرف۔ اور یہ بات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائی تھی جب نیزہ لگ کر اور زخم معدے تک پہنچ کر اور دودھ پلایا ہوا حضرت عمر کو زخم سے باہر نکل گیا، اور اطباء حضرت عمر کی حیات سے مایوس ہو گئے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ اس بے ہوشی میں سے حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو کسی نے کہا کہ ان کو ہوش میں لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے کان میں نماز کہہ دیں، ان کو ہوش آ جائے گا۔ اندازہ کرو، اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ تاجر جو دکان پر بیٹھا اذان سن رہا ہے اس کی تجارت کی بے ہوشی زیادہ ہے، یہ وہ آدمی جس کے معدے تک زخم پہنچ چکا ہو نیزے کا اور اس سے دودھ باہر آ گیا ہو، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے۔ اندازہ کرو ذرا۔ یہاں نماز کا کے نام سن کر عمر کو ہوش آ گیا، فرمایا ہاں نماز کے آواز کان میں گئی، حضرت عمر کو ہوش آ گیا۔ جب حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھی، فرمایا نماز کے بغیر مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسے فرمایا انہوں نے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ جو مسلمان پر، مالدار پر فرض کی گئی ہے، اور لوگ زکوٰۃ کے بارے میں ہیلے بھی نہیں، بلکہ اللہ اکبر جس طرح حکام سے اپنی آمدنی کو چھپاتے ہیں ایسے بے عقل ہیں کہ اللہ سے بھی آمدنی کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے کہاں تک چھپائیں گے؟ جی ہاں، اللہ سے کیسے چھپا لیں گے؟ اللہ سے کیسے چھپا لیں گے؟ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو مستحق تک پہنچانا اور اس کے لیے خود مستحق کو تلاش کرنا، یہ بہت اہم فریضہ ہے جس کے بغیر نہ مال کی پاکی، نہ مال پاک ہوگا، نہ مال محفوظ ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھو، مال کی حفاظت، مال کی طہارت دونوں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے۔ مال کی حفاظت، مال کی طہارت اور مال کی برکت، یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ کے ساتھ ہیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو مال ناپاک بھی ہے اور مال غیر محفوظ بھی ہے، اور مال کے اندر برکت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کرو۔ آج کل لوگوں کا مزاج زکوٰۃ کا مال ادا کرنے میں خیر کے کاموں کو تلاش کرنے کا بن گیا ہے۔ میری بات توجہ چاہے گی، بہت جا کر سننا۔ آج کل مزاج یہ بنا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی خیر کا کام مل جائے اس میں زکوٰۃ کا مال لگ جائے۔ جی ہاں، لوگ لی پھرتے ہیں زکوٰۃ کا مال۔ کس میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ خیر کا کام۔ جی ہاں، حالانکہ خیر کے کاموں کے لیے تیرا وہ مال ہے جس کو تو نے زکوٰۃ دے کر پاک کیا ہے۔ پاکیزہ مال پاکیزہ کاموں کے لیے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ پاکیزہ مال پاکیزہ کاموں کے لیے، جی ہاں، مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے، طباعت کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے پاکیزہ مال۔ اور زکوٰۃ جو مال کا میل نکلا ہے، یہ مال کا میل فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، مقروضین کے لیے، یہ تھی بات۔ ہمارے پاس ایک سب مال لے کر آئے، بڑی مقدار مال لائے، بہت دور سے آئے، کہنے لگا جی میں مال لایا ہوں۔ کیوں لائے بھائی؟ کہ میں سوچتا رہا کہ زکوٰۃ کا مال کس کو دوں، کہاں دوں، تو میں تو جماعت میں لگا ہوا ہوں نا، تبلیغ میں، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کو دینا چاہیے لا کے۔ اچھا، تم اس دعوت کے کام سے یہ سمجھے؟ دعوت کا کام کا مقصد تو یہ تھا کہ امت کو مال کے مصارف بتاتے، ہمارا کام تو مال کے مصارف بتانا ہے، مال جمع کرنا نہیں ہے۔ جی ہمیں سب سنے میری بات، نئے پرانے سب، کام کرنے والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے مال جمع کریں، کام کرنے والوں کا کام یہ ہے کہ یہ مال سے اپنے آپ کو بچائیں اور مالداروں کو مال کے مصارف بتائیں کہ مال کا مصرف کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے گھر کا کیا حال ہے، تربیت کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کھانے کا معیار اللہ کے نبی کے کھانے کے معیار سے زیادہ ہے تو تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے ان کے گھر کے کھانے کا معیار آپ کے کھانے کے معیار سے گھٹیا ہے تو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تھا، اچانک کسی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے مال کو کیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ مال میرے پاس لے کر آئے، تو کیوں لائے ہو؟ کہ میں تو جماعت کے ساتھی ہوں۔ جماعت کے ساتھی ہو یا بغیر جماعت کے ساتھی ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم اس مال کو لے کر اس طرح تلاش کرو مستحقین کو، جیسے وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہو کسی صحرا میں، ایسے تلاش کرو مستحق کو، جیسے پانی تلاش کرتے ہو وضو کے لیے کہ نماز ادا کرنی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی کے لیے مستحق کو تلاش کرو، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسے نماز ادا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق کی ضرورت ہے۔ سیدھی بات ہے۔ کہنے لگا کہ آپ نہیں لیں گے؟ کیوں؟ میں نے کہا اس سے، میں نے کہا تم نے صبح سے اتنا مال لے کر چل کر یہاں آئے، تمہیں اپنے رشتے داروں میں، قرابت داروں میں، پڑوسیوں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے ضلع میں کوئی فقیر پریشان حال آدمی نہیں ہے جہاں یہ مال خرچ کرتے تھے۔ میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کے مال کے لیے مستحقین کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ خیر کے کام تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، زکوٰۃ کا مال مستحق کے لیے اور پاک کیا ہوا مال خیر کے کاموں کے لیے۔ اپنے مال کو اسراف سے، اپنے مال کو اپنی شادیوں سے بچا بچا کر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی شادیوں پر خرچ کرو، یہ تمہارے پاک کیے ہوئے مال کا مصرف ہے۔ اور زکوٰۃ کا مصرف مستحقین ہے۔ اس لیے دور صحابہ میں اس زکوٰۃ کے مال کی تقسیم کا معاملہ بھی عجیب تھا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے۔ آپ جانتے ہوں گے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، آپ کیا ہوتی ہے نہیں؟ ہاں، بچے کھیلتے ہیں نا، کیسے؟ چھپن چھپائی بچے کھیلتے ہیں رات کو، ایک بچہ تلاش کرتا ہے، سب بچے چھپ جاتے ہیں کونوں میں، دروازوں کے پیچھے، چارپائیوں کے نیچے، کھیل ہے بچوں کا۔ اور ایک سب کو تلاش کرتا ہے، اور بڑی مشقت کا کام ہے سب کو تلاش کرنا، اور وہ جدھر کو جائے وہاں کے بچے اور چھپے اس سے اور چھپے۔ جی ہاں، تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ تھا اس زمانے میں کہ مالدار تلاش کرتے تھے، فقراء چھپتے تھے۔ اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا، مالدار چھپ رہے ہیں، فقراء ان کو تلاش کر رہے ہیں، سارا کھیل الٹا ہو گیا۔ جب یہ کھیل الٹا ہو گیا اور نظام الٹا ہو گیا تو پھر اللہ تعالی نے بھی مال کی برکتیں اٹھا لی۔ پکی بات ہے، خدا کی قسم، اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو دنیا میں کوئی بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا، یہ یقینی بات ہے۔ یہ مالدار یہ تو فقراء کا حق کھا رہے ہیں،
اس لیے چاہیے اپنی زندگیوں میں سادگیاں لاؤ، شادیوں میں سادگیاں لاؤ، اور اپنے مال کے مصارف فقراء میں تلاش کرو کہ مال کہاں خرچ کروں۔ تو یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ 5 پر ہمارا عمل ہے، اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کو باقی رکھیں، چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر صبر ہے اور شکر ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ ہماری شجاعت، ہماری بہادری، اور یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم اپنے دشمن پر آنے والی کسی مصیبت اور آفت سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ بہت 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 اہم بات ہے، اس لیے کہ جو شخص دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش ہوتا ہے، کہیں کہ یہ انتقام کا جذبہ اور کسی کی ہلاکت کا جذبہ، یہ انہیں ہدایت کی طرف لانے سے روک دیتا ہے۔ مسلمان انتقام کا جذبہ نہ رکھے، بلکہ مسلمان تو پوری انسانیت کی ہدایت کا جذبہ رکھے، انتقام کا جذبہ نہیں، ہدایت کا جذبہ۔ کہا کہ ہماری یہ صفت ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کو مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، اور واقعی اللہ کے فیصلے کی خیریں وہی لوگ حاصل کرنے کے مستحق ہیں جو اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتے ہیں۔ اللہ ناگوار فیصلے لاتے ہیں، فیکٹری جل گئی، کارخانے میں آگ لگ گئی، دکان بند ہو گئی، جو ان حالات میں اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو جلد اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے انہیں اللہ کے فیصلوں کی خیریں نہیں ملتی۔ اسی لیے دعا ہے وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، حالانکہ دعا ہے، یہ مسلم دعا میں ہے وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ جس شر کا تو نے فیصلہ کر دیا اس کو ہم سے ہٹا دے۔ حالانکہ اللہ تو بندوں پر مہربان ہے، اللہ کا تو کوئی فیصلہ بندے کے لیے شر کا نہیں ہے، پھر اس کے کیا مطلب ہے کہ شر کو پھیر دے ہم سے جو تو نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے فیصلے کا شر یہ ہے کہ بندہ اس کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اللہ کے فیصلے کی خیر یہ ہے کہ بندہ اس کے فیصلے سے راضی ہو، اگرچہ فیصلہ اس کی طبیعت کے کتنے بھی خلاف ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اپنے بندے کی رضا کا امتحان لینے کے لیے اس پر حالات اور اس پر ناگوار چیزیں لاتے ہیں اس کے سامنے دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں۔ تو ایک صفت یہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہ 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ایمان، 5 پر عمل، اور 5 یہ تمہارے اندر اخلاقی صفتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، ادبا ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولی نہیں فرمایا، صحابی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کادو ان یکونوا انبیاء، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔ کادو ان یکونوا انبیاء، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔